کو ایک اسٹرانگ پروول دکھا رہی ہوں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو ہیں انہوں نے ابو سعید خدری سے فرمایا کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں ہم باغ میں سیر کے لیے چلتے ہیں. تو وہ دونوں چلے گئے. تو آپ نے کہا کہ میں راستے میں چلتے چلتے ان سے پوچھنے لگا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ شب قدر جو ہے وہ کس دن ہے، رمضان کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر فرمایا کہ آپ جس رات کی تلاش میں ہیں وہ ابھی آگے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہم سے بیان کی اور فرمایا کہ اب ہم اس عشرہ میں اعتکاف کریں گے. تو پھر ہم نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں بھی اعتکاف کیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ جس رات کی تلاش میں ہیں وہ ابھی آگے ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 20ویں رات کو خواب آیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیچڑ کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ کون سی رات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح اٹھے اور ہمیں بتانے کے لیے باہر آئے تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. تو آپ نے ان دونوں کے جھگڑے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں کے جھگڑے میں مجھے یہ بات بھول ہی گئی ہے اب کہ شب قدر جو ہے وہ کس رات کے لیے مجھے بتائی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھلا دیا ہے کہ شب قدر ایگزیکٹ کس ڈیٹ کو ہے، اس لیے آپ سب لوگ میرے ساتھ آج سے مطلب کہ 3rd عشرے میں بھی اعتکاف کریں. تو پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور اس وقت جو ہے وہ دن خوب طلوع ہوا تھا، یعنی کہ اس میں سورج نکلا ہوا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے لگے تو ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آیا اور بارش شروع ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا، صحابہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر کچھ نشان تھے کیچڑ کے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا خواب جو ہے وہ سچ ہو گیا، یعنی کہ وہ رات آج ہی کی رات ہو سکتی ہے، اور وہ رات تو 21ویں کی رات تھی. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایگزیکٹ نہیں بتایا کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں خود بھی بھلا دی گئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ ابو سعید خدری ابن ماجہ میں ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر خواب میں دکھائی گئی ہے، لیکن مجھے پھر بھلا دی گئی ہے، لہٰذا آپ لوگ جو ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی کریں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے ڈھونڈیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ کوشچن جب مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ میم اعتکاف کرنا ضروری ہے شب قدر کے لیے، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اعتکاف نہیں بھی کیا ہوا، اعتکاف سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو آلریڈی انفارم کر چکی ہوں. آپ نے اعتکاف کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے، آپ شب قدر کو قیام اللیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 21ویں کی رات ہے یا 25ویں کی رات ہے یا 27ویں کی رات ہے، تو یہ کیسے ہے، تو اس میں امام شافعی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک قوی اور ایک اتھینٹک حدیث ہے جس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ 21ویں کی رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے. اسی طرح ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ رات 27ویں کی رات ہے، اور ہم نے اس رات کی علامات بھی دیکھی ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی 27ویں کی یا پھر 21ویں کی یا پھر 25ویں یا 23ویں کی کوئی بھی رات ہوگی جو شب قدر کی رات ہوگی، اس رات کو صبح کے وقت سورج تو نکلے گا مگر اس کی شعاع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ایک سمبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلی تھی، اور میں نے اس کو ہمیشہ اپنی لائف میں 27 آف رمضان کو ہی دیکھا ہے، اس لیے میں 27 آف رمضان جو ہے 27ویں کی جو رات ہے اسی رات کو رمضان المبارک کی قیام اللیل کرتا ہوں. اور انہوں نے فرمایا کہ میں تو پورا سال قیام اللیل کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ بعد میں بھی کسی دن آئے تو مجھ سے مس نہ ہو جائے. ان کی تو بندگی کا لیول یہ ہے. اب ہم اپنا بندگی کا لیول دیکھیں کہ ہم تو پورے مہینے میں جو ہمیں ایک رات دی گئی ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم پورے عشرے میں پورا عشرہ جو ہے وہ قیام اللیل نہ کریں، جسٹ طاق راتوں میں قیام اللیل کر لیں.
کہ وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے جس رات میں ہمارے لیے بخشش ہو.